بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایچ بی بزنس ٹی وی پہ خوش آمدید۔ ناظرین کرام، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس سرمایہ کی کمی ہے تو آپ نے گوٹ فارمنگ کا بزنس کیسے سٹارٹ کرنا ہے۔ یقیناً آپ کو یاد ہوگا، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے چھوٹے جانور خریدنے ہیں منڈی سے میٹ کے لیے، گوشت کے لیے ان کو پالنا ہے۔ 3 ماہ کا عرصہ آپ کو درکار ہوگا۔ 3 ماہ کے بعد آپ ان کو بے شک سیل کر دیں، اخراجات اپنے مائنس کریں اور باقی جو رقم بچے گی اس کی دوبارہ سے جانور خریدیے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ جب جانور آپ خرید لیں تو آپ نے کیسے ان کو سٹارٹ کرنا ہے پالنا۔ پہلا کام سب سے فرسٹ پہ آپ نے کون سا کرنا ہے اور کون سی خوراک آپ نے ان بکروں کو دینی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ پیارے دوستو، سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے جانوروں کی پرچیز کے بعد، وہ یہ سکرین پہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے ویکسین انتڑیوں کا زہر، انٹیروٹیکسیمیا، اسے ETV کے نام سے بولا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ انتہائی ضروری ہے۔ تمام خوراکیں، تمام میڈیسن جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ سب بات کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلا کام آپ نے پہلے دن آپ نے یہ ویکسین کر دینی ہے جانوروں کو۔ یہ فی جانور آپ نے 2 cc ویکسین کرنی ہے۔ تو وہ انشاءاللہ ہم الگ سے ویڈیو بنا کر آپ کو پریکٹیکل دکھائیں گے کہ آپ نے کیسے ویکسین کرنی ہے۔ آپ کو انشاءاللہ ڈاکٹرز کی ضرورت بھی نہیں آئے گی، ہم آپ کو ایسے انشاءاللہ گائیڈ کریں گے۔ ویکسین پہلے دن آپ نے کرنا ہے، یہ ذہن نشین کر لیں۔ جانور پرچیز کرنے سے پہلے یہ ویکسین آپ مقامی اپنے جو ہسپیٹل ہے ویٹنری، وہاں سے لے کر اپنے گھر کے فریج میں رکھ لیں۔ اس کے بعد دوستو، آپ نے پہلا ہفتہ یا 10 دن آپ نے بالکل بھی یہ بات ذہن پہ نہیں رکھنا کہ ہم جو ہے ان کو کوئی ہیوی خوراک دیں، بلکہ خشک اور سبز چارے پہ ان کو پہلے 10 دن آپ نے پالنا ہے۔ 10 دن جب گزر جائیں تو آپ نے یہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یقیناً، یہ گندم کے دانے ہیں، ساتھ میں جو اور گندم ملا کر یہ بکروں کو کس طریقے سے سٹارٹ کرنا ہے، یہ بہت ہی زبردست پوائنٹ ہے، شاید آپ کو کسی نے بتایا ہو آج تک۔ تو یقیناً یہ انشاءاللہ آپ جب کریں گے نا تو آپ یقیناً تسلیم کریں گے کہ واقعی یہ جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس طریقے سے یہ دانہ کبھی بھی آپ کے جانوروں کو خراب نہیں کرے گا۔ اکثر ہمارے بھائی کرتے کیا ہیں، کرتے یہ ہیں کہ جب منڈی سے جانور خرید لیتے ہیں نا تو وہ جتنی جلدی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو خوراک ہم شروع کریں اور زیادہ سے زیادہ خوراک دیں۔ پیارے بھائیوں، زیادہ خوراک جو ہے وہ اس سے جانور موٹے نہیں ہوتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خوراک آپ نے تھوڑی سٹارٹ کرنی ہے، جس وقت جانور اس خوراک پہ لگ جائے تو پھر آپ نے اس کی کوانٹٹی یعنی مقدار اس کی بڑھانی ہے۔ تو میں اب آپ کو طریقہ بتانے لگا ہوں۔ پیارے دوستو، یہ چیک کریں، یہ میں نے تھوڑے سے دانے لے کر ان کو کھرلیوں میں بکھیر دیا ہے، جیسے پرندوں کے لیے بکھیرتے ہیں۔ تو یہ جانور مطلب جب نئے آئیں گے منڈی سے تو یقیناً یہ پرندوں کی طرح ایک ایک دانہ جو ہے ان کو وہ کھائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ دانہ جو ہے کبھی بھی جانوروں کو خراب نہیں کرے گا، ان کا ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ یہ میں اب آپ کو باقاعدہ میں نے جانور چھوڑ کے جو آپ کو پریکٹیکل ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں، جو بھی انشاءاللہ آپ کو بات بتائیں گے وہ آپ کو دکھائیں بھی گی، ساتھ ساتھ پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے۔ یہ آپ دیکھ لیں آپ ذرا کہ کیسے یہ جانور دانے چگ رہے ہیں۔ یہ نئے جانوروں کو دانہ لگانے کا طریقہ ہے۔ یہ ایک ایک دو دانے اٹھائیں گے، یہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ کبھی بھی دانہ خراب نہیں کرے گا جانوروں کو۔ یہ دیکھ لیں، یہ دیکھیں کیسے یہ شوق سے کھا رہے ہیں۔ یہ دیکھ لیں جی، اب آگے چلتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب اس طریقے سے آپ کے جانور دانے پہ لگ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو بالکل بھی ٹینشن نہیں ہوگی۔ یہ پھر آپ کو آہستہ آہستہ اس کی آپ مقدار بڑھاتے جائیں۔ یہ بکرے جو ہے جتنا بھی پھر بعد میں دانہ کھا لیں گے ان کو انشاءاللہ وہ ان کا ہاضمہ درست رہے گا، خراب نہیں ہوگا کبھی بھی۔ تو
اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو خشک چارہ دیجئے، سبز چارہ دیجئے، جو آپ کو آسانی کے ساتھ میسر ہو۔ کوئی شرط نہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ جو فلاں چیز کا آپ بھوسا لے آئیے، فلاں سائلیج لے آئیے، کوئی اتنی مشکلات میں پڑنے کی ضرورت بھی نہیں، جو آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے۔ ہاں ایک بات ہے، اگر آپ کو سبز چارہ مل رہا ہے تو اس میں تھوڑا جو ہے نا گندم کی توڑی وہ ضرور مکس کر دیجئے۔ جو صرف خالصتاً سبز چارہ ہوتا ہے وہ جانوروں کے لیے تھوڑا نقصان کا باعث ہوتا ہے، جانور کمزور ہو جاتا ہے۔ اس میں اگر اور کوئی خشک چارہ آپ کو نہ ملے ہو تو گندم کی جو توڑی ہے اس کو چھان کر وہ سبز چارے میں ملا دیجئے، تو وہ انشاءاللہ بکرے بڑے شوق سے کھائیں گے۔ اور یہ 3 ماہ کے لیے آپ نے، یہ 3 ماہ کا آپ کا ایک طرح کا آپ کا جو ہے نا یہ سارا پیریڈ ہوگا۔ انشاءاللہ 3 ماہ کے بعد آپ بے شک کھلے دل سے ان بکروں کو فروخت کر دیجئے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو مناسب رقم جو ہے وہ پرافٹ ملے گی ضرور۔ اللہ پاک کا کرم ہوگا، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، بس دعاؤں میں یاد رکھیے اللہ کریم ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ویکسینیشن شیڈول بتاؤں گا۔ 3 ویکسینیں جو مین ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ پریکٹیکل آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ بس اتنی سی بات ہے، کوئی لمبی چوڑی ٹینشن کی بات نہیں۔ اگر منڈی سے جانور جب آپ گھر آتے ہیں فارم پہ، اگر کسی جانور کو کوئی بخار وغیرہ ہو تو احتیاطاً، ویسے فی جانور ہر جانور کو آپ 2 گولی پیناڈول مل جائے یا کالپول، جب فارم پہ پہنچیں تو وہ 2 گولی آپ ویسے احتیاطاً دے دیجئے، انشاءاللہ وہ جانور فریش ہو جائیں گے۔ بس دعاؤں میں یاد رکھیے، اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو تک اپنے حبیب بھائی کو۔ اللہ حافظ۔